اور جی ایک سوال ہمارے گلفام صاحب نے کیا، بچے کے کان میں اذان اور اقامت کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں روایات آتی ہیں، داہنے میں اذان دیں بائیں میں اقامت کہیں، یہ روایات ضعیف، اس سلسلے میں جو روایات آتی ہیں ضعیف، اور وہ روایات جن میں ذکر ہے کہ دائیں میں جو ہے اذان دینا چاہیے، تو ان ساری روایات کو، ان میں بھی بہت ساری روایت ہیں، ان ساری روایت کو بہت سارے محدثین نے ضعیف قرار دیا، بعض علماء نے قابل استدلال بھی مانا ہے، اور میرا اس سلسلے میں رجحان ہے کہ کان میں اگر کوئی اذان دینا چاہے تو اذان دیا جا سکتا ہے، کان میں اگر بچے کے کان میں اذان دینا چاہے تو کان میں اذان دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر کوئی دینا چاہے تو اس میں حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی نہ دے تو ایسا نہیں کہ کوئی سنت چھوٹ گئی، کیونکہ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں ان پر کلام ہے۔ اقامت اور اذان والی تو بات جو ہے کلیئر ہے کہ اس میں احادیث جتنی بھی ہے ضعیف ہیں، قابل استدلال نہیں ہے، لیکن اذان سے متعلق جو بعض روایتیں بعض علماء نے قابل حجت قرار دیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا کہ اہل علم کا اس پر جو ہے عمل ہے، اذان دینے کے سلسلے میں بچے کے کان میں، تو اذان اگر دینا چاہے تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر چھوڑ دے کوئی حرج کی بات نہیں۔